جی سامعین، بالکل صحیح دیکھا آپ نے۔ انگلیسیہ جشن میلاد کے موقع پر کون کون یہ خبتی بواسیری چندہ بٹور نعیم الدین بھڑکاتی کی وصول سے دیوبندی بنا اور کس کا خون خشک ہوا، وہ آپ دلائل کے ذریعے سے میں ثابت کروں گا، دیکھتے جائیں اور دل تھام کر سنیں۔ بہت زبردست ہلچل اور خناسی فرقے پر ابال آنے والا ہے۔ 12 ربیع الاول کو محفل میلاد کے انعقاد کی بات ہو تو سامعین، دیوبندیوں کا خون جیسے خشک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بڑے سخت طریقے سے اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب فلسفے جھاڑتے ہیں۔ محفل میلاد کو ناجائز و بدعت ثابت کرنے کے لیے احمقانہ بلکہ شیطانی کوشش یہ دیوبندی وہابی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کے قیام سے پہلے بھی اور اس کے ابتدائی ایام میں بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں محفل میلاد کا انعقاد خصوصی طور پر 12 ربیع الاول ہی کو ہوتا تھا۔ سامعین، سنا آپ نے، اس نے کئی باتیں کہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہے اور بہت ساری بکواسات اس نے کی ہے۔ اس میں سے میں چند باتوں پر تبصرہ کروں گا، خلاصہ کروں گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خبتی چندہ بٹور کی زبان کو پیشانی پر کیل مارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات اس نے بات کہی ہے، 12 ربیع الاول کو محفل میلاد کے انعقاد کی بات ہو تو دیوبندیوں کا خون خشک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بڑے سخت طریقے سے اعتراض کرتے ہیں، سخت طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ جو اعتراض سخت طریقے سے کرے میلاد کے انعقاد پر، وہ کیا ہے؟ دیوبندی بھی ہے اور اس کا خون خشک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں سامعین، اس کا اصول یاد رکھیں، اور عجیب و غریب فلسفے جھاڑتے ہیں۔ کون جھاڑتا ہے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اور آگے اس نے کہی ہے کہ محفل میلاد کو ناجائز و بدعت ثابت کرنے کے لیے احمقانہ بلکہ شیطانی کوشش یہ دیوبندی وہابی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کہا اس نے جو سخت اعتراض کرے اور جو ناجائز بدعت مکروہ کہے، وہ کون ہے؟ دیوبندی ہے اور شیطان ہے۔ آگے کا حالانکہ دیوبندیت کے قیام سے پہلے بھی اور اس کی ابتدائی ایام میں بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں محفل میلاد کا انعقاد خصوصی طور پر 12 ربیع الاول ہی کو ہوتا تھا۔ یہ چند باتیں اس پر تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ سامعین، میلاد کے موضوع پر یہ خبیث بہت ساری حفوات اور بکواسات اور غلاظت اگل کر بدبو پھیلانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ مثلاً دیوبندی خود کو چالاکی سے اہل سنت یا سنی کہنے لگے ہیں، اور یہ اصول پیش کیا کہ خود کو سنی کہنا منافقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ آپ اس کی گفتگو سنیں جہاں اس نے بدبو پھیلائی ہے اپنے چینل پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے سخت طریقے سے اعتراض کر کے دیوبندی کون کون بنے اور خون خشک کس کس کا ہوا، یہ دیکھیں سامعین۔ سب سے پہلے میں اس کو لے کر چلوں اس کے اعلیٰ حضرت کے سینے پر چڑھانے کے لیے، اور تاکہ یہ اس کو اپنے اعلیٰ حضرت کو کچل دے۔ اب پہلا حوالہ سامعین یہ دیکھیں، فتاوی رضویہ ہے، جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اوپر سے نشان دیکھیں، وقت ختم ہونے مولود شریف، اور اس کے بعد نیچے دیکھیں جواب میں زید میلاد خانے مجلس کی، یہاں میلاد کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد جواب میں لکھتا ہے دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے، فرض کر کے کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق میں دست اندازی ہوئی۔ شریعت میں تو اسی لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی، نہ کہ بازار کی سڑک پر مجلس۔ دیکھیں سامعین، نماز جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، سڑک پر پڑھنے کے متعلق مکروہ لکھا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ راستے کا حق ہے اور اس میں دست اندازی ہوئی۔ تو جب نماز کے لیے، واجبات کے لیے، فرائض کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے راستہ روکنا جب مکروہ ہے جشن میلاد کے لیے، تو یہ مکروہ ہے۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت بھی بڑے سخت طریقے سے اعتراض کر کے دیوبندی بن گئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ سخت طریقے سے شیطان دیوبندی اعتراض کرتے ہیں۔ مگر پوچھنا یہ ہے کہ کیا اپنے اعلیٰ کے
دیوبندی ہوتے دیکھ کر خبتی اور اس کے حواری مواریوں کا لہو اور خون خشک ضرور ہوا ہے؟ بقول خبتی کے سامعین اور ناظرین، حق تو یہ ہے اس مکار دجال و کذاب خبتی نے اعتراض کرنے والے کو میلاد کے انعقاد پر شیطان تک کہہ دیا، دیوبندی تک کہہ دیا، مگر اس کا عبدالسمیع رامپوری جو ہے مسلمان کہہ رہا ہے۔ دیکھیں انوار ساتیہ ہے، اور اس انوار ساتیہ کے اندر اس کے اعلیٰ حضرت کی تقریر موجود ہے۔ تب شیطان کون ہوتا ہے سامعین؟ دیکھیں کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 349 پر، 349 صفحہ نمبر۔ تماشا یہ ہے کہ کسی دور میں کفار اس محفل سے جلا کرتے تھے، اور اس آخری دور میں بعض مسلمان اس سے یعنی مجلس میلاد سے، محفل میلاد سے، جلوس سے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ لو ہو گیا کام۔ سامعین، یہ خبتی چندہ بٹور تو کہتا ہے کہ شیطان دیوبندی سخت اعتراض کرتے ہیں۔ اب ناظرین، اس مکار دجال و کذاب خبتی نے اعتراض کرنے والے کو شیطان تک کہہ دیا، مگر اس کا عبدالسمیع رامپوری مسلمان کہہ رہا ہے۔ عبدالسمیع رامپوری شیطان کو مسلمان کہہ رہا، اور یہ خبتی مسلمان کو شیطان کہہ رہا ہے۔ تو اصل شیطان کون ہے؟ یہ خبتی ہے یا اس کا اعلیٰ صاحب یا عبدالسمیع رامپوری؟ عبدالسمیع رامپوری یا خبتی رفت بھڑا کاتی بتا، دونوں میں سے کون شیطان ہے؟ اس کا جواب اس بواسری منہ سے ہگنے والے خبتی چندہ بٹور ضرور دے گا، یا اس کی ہواری مواری ضرور لیں گے۔ سامعین، اعلیٰ حضرت صاحب نے اعتراض کر کے مکروہ کہہ دیا، تو اعلیٰ حضرت بقول خبتی کے دیوبندی اور شیطان ہو گئے۔ اب کیا ہوگا اعلیٰ کا؟ اب سامعین دیکھ لیا آپ نے، پہلا دیوبندی تو اعلیٰ صاحب ہو گئے، اب دوسرا دیوبندی کون بنا؟ چلیں قبریلوی چہرے سے پردہ اٹھاتا چلوں۔ یہ سامعین، یہ شرح صحیح مسلم ہے، جلد ثانی ہے، ان کا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ یہ صفحہ نمبر 551 پر ہے کہ میں کسی نفلی عبادت کو اجتماعی طور پر دوام کے ساتھ کرنا، دوام کے ساتھ مانے ہر سال تاریخ کو تعین کر کے، ہر سال کرتے ہیں لوگ، 12 تاریخ کو کرتے ہیں ربیع الاول کو، یا کسی عبادت کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ کا اضافہ کرنا۔ کیا کیا انہوں نے الحاق کیا اس جشن میلاد انگلیسیہ پر؟ یا جس عبادت کو باوجود اس کے سبب اور باعث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اس عبادت کو کرنا، یہ سب امور بدعت مکروہہ ہیں۔ پھر سے پڑھ دو سامعین، کسی نفلی عبادت کو اجتماعی طور پر دوام کے ساتھ کرنا، کسی عبادت کے ساتھ سابقہ یا لاحقہ کا اضافہ کرنا، یا جس عبادت کو باوجود اس کے سبب اور باعث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، اس عبادت کو کرنا، یہ سب امور بدعت مکروہہ ہے۔ کیا ہے؟ امور بدعت مکروہہ ہے۔ صرف بدعت نہیں، مکروہ ہے، مکروہ۔ احمد یار خان نعیمی کے بقول میلاد تینوں زمانوں میں نہیں تھا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ حوالہ دے کہہ رہا ہے، بعد میں ایجاد ہوا، تو بقول علامہ سعید صاحب کے بدعت مکروہہ ثابت ہوا۔ آگے خبتی نے بریلی کا گٹر کھولتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتا تھا۔ تو چلیں سامعین، خبتی نے تو اعلیٰ کو ہی دیوبندی اور شیطان بنا دیا، پھر بھی اسے پیٹ جو بھرنا ہے اعلیٰ کے نام سے، آخر اسے پیٹ کے لیے کچھ تو ماننا پڑے گا۔ تو اس کے اعلیٰ صاحب کے کرتی اٹھائی اندھیرے سے تھوڑی دیر کے لیے کھینچ کر خبتی کو نکالتا ہوں۔ یہ لیں، اعلیٰ صاحب نے کہا، کیا کہا دیکھیں سامعین، یہ کتاب کا نام ہے، ان کے اعلیٰ صاحب کی کتاب ہے آنا جانا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنی رضوی کتب خانہ۔ اس میں اس کا اعلیٰ صاحب کیا لکھتا ہے سامعین؟ اس نے کہا نا کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں ہوتا تھا۔ اب یہ صفحہ نمبر 20 ہے، آنا جانا نور کا کتاب کا نام۔ سعودی وہابیوں نے اس مبارک محفل کو ختم کر دیا، اب بھی کیا ان کو حجت بنائے گا؟ سامعین، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کبھی ہمارے گھر سے حوالہ دیتے ہیں، کبھی سعودیہ اور وہابیہ کا نام لے کر کے حوالہ دیتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے، تم جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، ہمارے گھر کی دلیل کو پکڑ کر کے معتبر مان کے، یا وہابی یا سعودی کی
کتاب کو، ان کی عبارت کو، ان کا عمل دیکھ کر کے حجت بناتے ہو، حجت بناتے ہو اور جشن عید مناتے ہو۔ سعودی وہابیوں نے اس محفل کو ختم کر دیا، مطلب اس کے اعلیٰ صاحب نے خبطی کے منحوس سور والی تھوتنی گٹر کو ہی بند کر دیا۔ کہہ رہا کہ مناتا تھا، اب تو مناتے نہیں، تیرا اعلیٰ نے کہہ دیا اب تو چھوڑ دے، اب تو وہابی اور سعودی کو حجت نہ بنا۔ منحوس خبطی سعودی وہابی کو حجت بنا کر اپنے انگلیسیہ میلاد کو جائز ثابت کرنے چلا تھا کرتی اٹھا کر، مگر اس کے اعلیٰ صاحب نے ہی شیطان بن کر اسے دھو دیا کرتی اٹھا کر۔ سامعین، ابھی آپ نے دو کو دیکھا دیوبندی بنتے، مردود چندہ بٹوری یہ کہہ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور سور کی طرح گندگی میں منہ مارا ہے کہ دیوبندی دھیرے دھیرے خود کو اہل سنت کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے بچیں، کہہ رہا ہے اس سے بچیں، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، کہہ رہا ہے۔ اب یہ خبطی تیرے مولویوں نے ہم اہل سنت دیوبند کو اہل سنت تسلیم کیا ہے، تو اگر اپنے نادانوں کو گمراہ کر کے چندہ بٹورنے کی خاطر اپنے جیب میں رکھنا چاہتا ہے ان خبیثوں کو، اندھ بھکتوں کو، تو یہ تیری اغراض پرستی ہے۔ اے دیکھ اپنے گھر کو، آنکھیں کھول اور اپنے اعلیٰ کی طرح کرتی اٹھا کر آنکھیں مت چھپا۔ ایک کتاب ہے، دیکھیں سامعین، اس کتاب میں تو راہ و رسم منزلہ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی، تو اس نے صفحہ نمبر 266 میں یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمنگو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ یہ تو ایک حوالہ ہو گیا جہاں لوگ مسلمان مانا ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھیں سامعین، فتاوی مہریہ میں اس میں لکھتے ہیں سامعین، لکھا ہے کہ میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازعین، یعنی بریلوی اور دیوبندی اہل سنت و جماعت سے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر کے گمراہ کرتے ہیں، اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ اغراض پرست چندہ بٹور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سامعین۔ اسی ویڈیو میں اس مکار نے 2 حوالے کتابوں کے پیش کیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے میں اس خبطی کے حجرے کی کنیزہ والی دیوار کو تہس نہس کرتا ہوں، دیکھتے چلیں سامعین۔ ایک حوالہ کتاب کا نام تحفظ عقائد اہل سنت، مولانا اسماعیل بدات ہیں جو ہمارے اکابر نہیں ہیں، اور نمبر 2 پر ایک کتاب ہے، ایک کتاب کا نام علمی ادبی تاریخی جواہر پارے۔ یہ مولانا کا نام کیا ہے؟ مولانا نعیم الدین۔ کون ہے؟ ایک ہے مولانا نعیم الدین اور دوسرے ہیں حضرت مولانا محمد اسماعیل بدات۔ اس کے مصنف 2 ہیں، دیکھیں، نعیم الدین، اور یہ دونوں دیوبند کے قابل نہیں ہیں۔ اب نوجوڑ فرقے کا وصول کیا ہے سامعین؟ ایک کشف القناع ہے، تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول ہے، صفحہ نمبر 205 ہے۔ اس میں لکھتا ہے ہمارے لیے صرف وہ دلائل حجت بن سکتے ہیں، وہ دلائل جو ان اکابرین اہل سنت جماعت کے نوک قلم کا نتیجہ ہوں جن سے اہل سنت جماعت کا تشخص قائم ہو، جن سے مسئلہ کا تشخص قائم ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا اہل سنت دیوبند کا تشخص ان علماء سے قائم ہے؟ خبطی جواب دے گا، تو دلائل، خبطی جواب دے گا دلائل سے کہ ان اکابر سے، ان علماء سے اہل سنت دیوبند کا تشخص قائم ہے، اکابر نہیں، ان علماء سے۔ ٹھیک ہے، تیرے گھر کا وصول ہے۔ چلتے چلتے نوجوڑ محقق کے سینے میں آخری کل ٹھوکتے چلوں۔ اب جو جتنا ایک قطرہ بھی خون خبطی میں باقی ہے اس کو اور سکھاتا چلوں، اس نے کہا ہے کہ خون سوکھ جاتا ہے۔ اس نے بہت زور اپنے انگلیسی عید پر لگا کر یہ ثابت کرنے کی ناپاک اور خبیث کوشش کی ہے خبطی چندہ بٹور نے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانی چاہیے، یہ کوشش کی ہے اس نے، اور جو نہ منائے اور اعتراض کرے وہ شیطان اور دیوبندی ہے، جیسے کہ اس نے اپنے ہی اعلیٰ صاحب کو دیوبندی بنا چھوڑا، شیطان بھی بنا دیا۔ تو سامعین، وہ کون سا کیل ہے یہ دیکھیں، یہ انوار ساتیہ ہے، انوار ساتیہ عبدالسمیع رامپوری کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں سامعین، لکھا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ نصارہ کا بڑا دن اور ہندوؤں کا جنم کنہیا معین ہے، یعنی تعین کیا ہوا ہے، اسی ایک دن میں جو کچھ کرنا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور اہل اسلام کے یہاں یہ بات نہیں ہے، یعنی رضا خانی کا یہاں نہیں ہے کہ خاص ربیع الاول کو کی 12ویں تاریخ کے سوا کسی اور دن میلاد شریف کی محفل مسرت منعقد نہ کریں، یہ تعین نہیں ہے ان کے یہاں، کبھی بھی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ فراڈ دیکھیں سامعین،
کیا کہہ رہا ہے کہ تعین کر کے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا اور یہ خوشی منانا ایک طریقہ کس کا ہے؟ نصارہ کا اور ہندوؤں کا ہے، اور کنہیا کا جنم دن منانا ہے۔ جو تاریخ کا تعین کر کے عید میلاد منائے وہ نصرانی اور ہنود ہے، یہ وہ کیل ہے جو نوجوڑ فرقے کے سینے میں اور نوجوڑ مجدد کے سینے میں اور جگر کو آر پار کرتا ہوا چلا گیا۔ سامعین، اب آپ بتائیں خود یہ عبدالسمیع رامپوری نے ان کو کیا ثابت کیا ہے؟ نوجوڑ فرقے والے کو نصارہ اور ہنود ثابت کیا ہے۔ آگے سامعین اور ایک حوالہ دے کر کے میں ان نوجوڑ فرقے والے کی انگلیشیا میلاد پر جو ہے مٹی پلت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، اگر اس خبتی کے اندر شرم غیرت حیا ہے ان کے حواری مواری کے اندر، تو خبتی کو شرم غیرت دلائے کہ میرے حوالے کا جواب دے۔ سامعین، ایک کتاب الاعتصام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے، وَمِنْهَا التزام الکیفیات والہیئات المعینۃ كالذکر بہیئۃ الاجتماع على صوت واحد واتخاذ یوم ولادت النبی عیدا وما اشبہ ذلک، یعنی اور اس میں سے بدعات میں سے کسی معین کیفیت اور حالت کو لازم پکڑ لینا ہے، جیسے کہ اجتماعی صورت میں ایک آواز ہو کر ذکر کرنا، ایک آواز ہو کر اجتماعی طور پر بلند آواز ذکر کرنا، اس طرح بدعت ہے۔ اسی طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید بنا لینا وغیرہ وغیرہ، وما اشبہ ذالک وغیرہ وغیرہ، کیا ہے یہ؟ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو معین کر لینا یہ بھی بدعت ہے۔ خبتی رفعت برکاتی، اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی یا اس سے بھی کم اگر کچھ ہو سکتا ہے، اتنا بھی غیرت شرم حیا ہے، جس طرح تو نے جشن انگلیشیا میلاد پر اعتراض کرنے والے کو شیطان دیوبندی کہہ کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کو اور غلام رسعیدی کو تو نے شیطان بنایا اور دیوبندی بھی بنانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح ہمت کر کے جرأت کر کے اگر تیرے اندر ذرہ بھر غیرت شرم حیا ہے تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان کہہ کے بتا، دیوبندی کہہ کے بتا، پھر تیرے لوگ تیرے منحوس چہرے پر کس طرح جوتیاں برساتے ہیں، پھر تو دیکھنا تیری کیسے چیخیں نکلتی ہیں۔ مجھے امید ہے ان کے حواری مواری اس سے میرے حوالے جات کا جواب لے کر دیں گے، ورنہ انگلیشیا میلاد چھوڑ دو اور جو نہیں کرتے ہیں ان پر فتویٰ بازی ترک کر کے اہل سنت جماعت اہل سنت دیوبند کے منہج اور طریقے پر آ جاؤ، اپنی آخرت بنا لو۔ سامعین، یہ خبتی نے یہ اعتراض کیا تھا تو میں نے جواب دیا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے سامعین۔ اس نے خود کہا تھا کہ سخت اعتراض کرنے والا شیطان اور دیوبندی ہے، تو اس نے اعتراض کر کے اپنے ہی اعلیٰ نوجوڑ محقق کو سامعین اس نے دیوبندی بنا دیا، اور اس نے کیا بنایا؟ اس نے شیطان بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ سعیدی کو بھی غلام سعیدی کو بھی کیا بنا دیا؟ اس نے شیطان اور دیوبندی بنا دیا۔ یہ سامعین یہ تھا یہ کیل جو نوجوڑ خبتی جو بیرڑی کا گٹر کھول کر کے بدبو پھیلاتا ہے، اس کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ سامعین، فیصلہ آپ کریں کہ وہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیوبندی اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں گمراہیت پھیلانے کے لیے، سامعین یہ اس کی گمراہیت ہے۔ اس کے گھر میں بہت سارے حوالے ہیں، آئندہ میں انشاءاللہ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں اور حوالے دوں گا کہ ان کے کن کن علماء نے دیوبندی کو، علماء دیوبند کو مسلمان مانا ہے، اہل سنت مانا ہے۔ تب اس کا باقی جو قطرہ، اب تو اس ویڈیو سے اس کا ایک بھی قطرہ باقی نہیں رہے گا خبتی چندر بٹور کے جسم کے اندر، انشاءاللہ مجھے یقین ہے۔ سامعین خوب پھیلائیں، اور یہ اپنی ویڈیو کے اندر سامعین یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس نے صرف بکواسات کی ہے، افواد بکی ہے، جو حوالے دیے ہیں ہمارے اکابر نہیں ہیں وہ، اور اس کا وصول یہ ہے کہ جن سے مسلک کا تشخص قائم ہو، ان کی بات ان کا قول ہی حجت ہے،
کسی اور کے نہیں. یہ دو عالم کا پیش کیا ہے، وہ ہمارے اکابر نہیں ہیں، تو اس کی دلائل کا پیش کرنا جو ہے اس کے لیے جو ہے موت کا اور ذلت کا جو ہے ذریعہ بنا ہے. سامعین، اب میں یہی کہتا ہوں اس خبیث کے چینل کو، اس کی ویڈیو کو نہ دیکھیں، خود گمراہ ہے اور بکواس کرتا ہے. سامعین، جو سنیں گے اس کی ویڈیو کو، اگر کچھ اثر پڑ گیا اس کا ذمہ دار آپ رہیں گے، آپ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک کے اندر کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو وہ پکارے گا لِخَزَنَةِ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا من العذاب. وہ فرشتے سے کہے گا، جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اسے کہے گا ہماری عذاب میں تخفیف کر دیجیے. تو فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا؟ تو کہے گا بلا آیا تو تھا، ہاں آیا تھا. تو وہ فرشتے کہیں گے اگر آیا تھا تمہارے پاس پھر بھی تم نے اس کی بات کو سن کر کے ابو جہل ابو لہب کی گمراہیت کو بتانے کے لیے، اس کی جہالت کو بتانے کے لیے، کفر واضح کرنے کے لیے امام الانبیاء آئے تھے، اس کے باوجود جو اس کی بات میں جائے گا ابو جہل ابو لہب کی بات میں، وہ اپنی آخرت برباد کیا. اسی طرح جو اس کے اعلیٰ کی بات میں آئے گا اور اس کی گمراہیت کو مانے گا، ہمارے اکابر نے بتا دیا یہ کون ہے، پھر بھی اگر تم اس کی بات پر چلو گے تو سامعین ذمہ دار تم ہوگے. آج یہ خبتی جو ہے سامعین گمراہیت پھیلاتے ہیں اور جو ہے ذہن بگاڑتے ہیں، عقائد بگاڑتے ہیں یہ لوگ غلط حوالے دے کر کے. اب جو اس کی بات میں آئے گا قیامت کے میدان میں، تمہارا انجام جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو فرشتے کو پکارو گے میرے عذاب میں تخفیف کر دو. فرشتے پوچھیں گے کوئی دیوبندی تمہیں سمجھایا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا، دلائل نہیں دیا تھا؟ تم کہو کہ بلا دیا تو تھا. تو وہ کہیں گے پھر انہی کو پکار لو. تم خبتی کی بات میں آ رہے ہو، چندہ بٹور کی بات میں آ رہے ہو، گمراہ نوجوان فرقے والے کی بات میں آ گئے تھے، آج تمہیں اس کا انجام دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر فرشتے، اللہ فرماتے ہیں قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا. فرشتے کہ تم نے اگر اسی کی بات مان کے اپنی آخرت بگاڑی ہے تم ان کو ہی پکار لو، ان سے مدد لے لو. لیکن سامعین وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ آگے فرماتا ہے تم نے اپنی آخرت بگاڑی ہے، تم نے اپنی زندگی بگاڑی ہے، تو اب تمہاری کوئی دعا سنی نہیں جائے گی، تم بیکار ہو، سب دعا بیکار ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر کی دعا، گمراہوں کی دعا، مشرکوں کی دعا، قبر پرستوں کی دعا، تعزیہ پرستوں کی دعا، مزار پرستوں کی دعا بیکار ہے، باطل ہے، گمراہ ہے، ان کی دعا سنی نہیں جائے گی. تو قرآن پاک کی اس آیت کو کم سے کم سامنے رکھ کر کے، سینے میں لگا کر کے، ذہن میں بٹھا کر کے یاد رکھو. اگر ان خبتیوں کی بات میں آ گئے، ان کے بکواسات اور ان کی گمراہ کن باتوں پر آ گئے، اپنی آخرت بگاڑو گے، تم فرشتے کو پکارو گے، فرشتے کہیں گے کہ تم جس کی بات میں آ کر اپنی آخرت بگاڑی ہے، تم نے جہنم خریدا ہے، تم اس کو پکار لو. لیکن وہ بھی جہنمی اور تم بھی جہنمی، نہ وہ بچا سکے گا نہ تم بچا سکو گے. ضعف الطالب والمطلوب. جس کی بات پر چل کے تم نے گمراہی خریدی ہے وہ بھی کمزور، تم بھی کمزور.